بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں اللہ والوں کے ارشادات اور ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ وہ باتیں اور وہ رذائل اور وہ گناہ جو اگر ہمارے اندر ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے انسان کا جو باطن اور اس کے اندر جو گناہوں کی عادتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرانی چاہیے۔ جیسے غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تو غیبت ایک گناہ ہے اور ایک روحانی بیماری ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری اس کا ہم علاج کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اسی طرح روحانی امراض کا بھی علاج بھی کرانا چاہیے اور اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ جسمانی امراض اگر جسم میں ہوں اور اچھی صحت نہ ہو تو انسان پریشان رہتا ہے، بے سکونی اس کو ہوتی ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، بے چینی رہتی ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اس سے بھی انسان کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے سکون جو اللہ کی ایک نعمت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا، زندگی میں سکون نہیں پا سکتا اللہ کو ناراض کر کے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی نافرمانی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے چنگاری ہو یا انگارہ ہو، تو جس طرح ہم آگ کے انگارے سے بچتے ہیں، اسی طرح ہم چنگاری سے بھی بچتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چنگاری تو چھوٹی سی ہے، کیا نقصان پہنچائے گی، نہیں، چنگاری سے ہی بچتے ہیں کہ یہ بھی کپڑے کو جلائے گی۔ اسی طرح گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچنا چاہیے اور گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بار ہم لوگوں کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے رہن سہن میں اتنے زیادہ شامل ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، اللہ کی نافرمانی ایسی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان وہ گناہ اتنے رائج ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو گناہ تو چاہے کوئی بھی ہو، وہ گناہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور گناہ کے ساتھ انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، پریشان رہے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک نظام ترتیب دے دیا ہے، انسانوں کو وہ نظام بنا کر دے دیا ہے۔ اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے تو اس دنیا کی زندگی میں سکون سے رہو گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو طرح طرح کے عذاب اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے طور پر گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا اور سب کا ایک ہی جرم بتایا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ کتنی قوم عاد، قوم سمود، مختلف قوموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جن پر مختلف اللہ کے عذاب آئے، تو ان سب کا جرم اللہ نے کیا فرمایا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ یہ سب گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آئے ہیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آئے ہیں۔ تو اللہ نے دنیا
اس کائنات کے نظام میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، وہ اللہ کی عذاب کا شکار ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں، ہم ان کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو چھوڑیں گے کیسے؟ ان میں سے ایک گناہ ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کا برا تذکرہ کرنا، یہ ایک عمومی گناہ ہے۔ اچھا، گناہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس گناہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا سے بھی زیادہ برا کہا ہے کہ یہ گناہ بدکاری سے بھی زیادہ برا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے درمیان یہ ایسا رائج ہے کہ ہم اس کے ایسے عادی ہیں کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور ہماری مجلسوں اور محفلوں میں اس کا تذکرہ بھی خوب ہوتا ہے، یہ گناہ بھی خوب ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ضرور ہم اس گناہ میں مبتلا ہوں گے، کسی نہ کسی کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے۔ تو ایک موقع پر ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک شخص نے درخواست کری، عرض کیا کہ حضرت غیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے غیبت کو غیبت ہی نہ سمجھنا، گناہ ہی نہ سمجھنا، تو انسان کیسے بچنے کی کوشش کرے گا؟ ایک یہ کہ غیبت کو غیبت سمجھ رہا ہوں، بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ تو اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا، اس میں غیبت کا علاج حضرت تجویز فرما رہے ہیں کہ جس کی غیبت کرتے ہو اگر اس کو معلوم چل جائے تو اس سے معافی مانگو۔ اگر اس کو معلوم نہیں چلا کہ اس نے میری برائی کی ہے تو جن لوگوں کے سامنے تم نے غیبت کی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرو کہ میں نے فلاں صاحب کی برائی آپ لوگوں کے سامنے کی تھی، جبکہ وہ ایسے نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے بھی، لیکن میں نے برائی کر کے برا کیا تھا۔ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے حضرت نے فرمایا کہ ان کو کچھ ایصال ثواب بھی کرو، ان کو کچھ ایصال ثواب بھی کرو، یعنی پڑھ کر بخشو، کیونکہ ایک گناہ ہوا ہے تو ان کو کچھ ایصال ثواب، یعنی کچھ قرآن کی تلاوت کر کر ان کو بخش دو۔ اپنی طرف سے ایصال ثواب ایک ہدیہ پہنچا دیا۔ اور بعض جگہ یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کی اس کو ہدیہ دے دو تاکہ دل صاف ہو، کیونکہ انسان غیبت اس کی کرتا ہے جس سے دل برا ہو۔ تو یہ غیبت ایک گناہ ہے، ہمیں اس گناہ سے بھی اپنی مجلسوں کو صاف اور پاک کرنا چاہیے۔ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اس گناہ کا نہیں تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر برائی کر رہا ہے کوئی تو اس کو منع کر دینا چاہیے کہ بھئی کسی کا برا تذکرہ مت کرو۔ آگے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، مجھے کیسے معلوم چلے کہ یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ نیک عمل تو ہم بہت سارے کرتے ہیں، لیکن نیک عمل پر ثواب، اجر جب ہے جب وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور اگر عمل میں دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو پھر اس پر اجر و ثواب تو نہیں ہے۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ انسان بہت سارے اعمال کر کے اللہ کے پاس جائے گا، لیکن جب وہ اللہ سے ان اعمال پر بدلہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ عمل دنیا میں جس کے لیے کیا تھا انہی سے بدلہ لے لو، جس کے لیے، جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا انہی سے بدلہ لو۔ تو نیک عمل کرنا اس جذبے سے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق مل جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، لوگ مجھے عبادت گزار دیکھیں گے، عبادت گزار سمجھیں گے، عبادت گزار کہیں گے، لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت متقی ہے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے، اخلاص کے منافی ہے۔
تو ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں عمل کرتا ہوں، کوئی بھی نیک کام کرتا ہوں، مجھے کیسے معلوم چلے کہ میرا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں ذکر اذکار کر رہا ہوں، میں بہت سارے نیک کام کرتا ہوں، تو مجھے کیسے معلوم چلے یہ نیک عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت نے اس کی پہچان یہ بتائی، جب اعمال کے کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، جب نیک کام کے کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہ دیتے۔ تو کسی عمل کے کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جیسے ایک صاحب نے ایک بزرگ سے عرض کیا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو مجھے کیسے معلوم چلے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جب ایک دفعہ اللہ کا نام لینے کے بعد دوسری دفعہ تمہیں اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لو پہلی دفعہ کا اللہ قبول ہے، پہلی دفعہ کا اللہ قبول ہے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ جیسے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کی توفیق ہو گئی، تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ ہماری نماز تو اس قابل نہیں تھی اور نہ ہی اتنی اچھی تھی، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، ہماری فجر قبول فرما لی، جبھی ظہر میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی۔ تو یہ علامت ہے عمل کے قبول ہونے کی۔ لیکن انسان کو کوئی گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بہت سارے نیک عمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے بہت سارے نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اور لوگوں میں بیان کر رہا ہے، پھر وہی اخلاص کے خلاف ہو گیا، ریاکاری آ گئی، دکھاوے کے لیے بیان کر رہا ہے کہ میں تو اتنے سارے نیک کام کرتا ہوں، میں تو اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں تو اتنے سارے یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہوں، میں تو اتنے سارے خیر کے کام کرتا ہوں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو اخلاص کے منافی ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ دکھاوا ہو گیا، ثواب سے محروم ہو گیا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں کوشش یہ ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فائدہ اسی وقت ہوگا۔ عمل پر اجر و ثواب بھی ملے گا، عمل پر اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی، جب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ہم نے کوئی عمل کیا اتنی محنت سے اور نیت یہ آ گئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے واہ بہت نیک عمل کرتا ہے، تو لوگوں کی واہ واہ تو مل گئی، لوگوں کی واہ واہ تو مل گئی، لیکن اللہ کی رضا تو نہیں ملی۔ اگر اللہ کی رضا مل گئی تو بہت کچھ ملے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور اگر لوگوں کی واہ واہ مل گئی تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، صرف لوگوں نے کہہ دی واہ بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہمارے عمل پر تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت کچھ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بھائی نیک اعمال اس طور پر کرو، زیادہ سے زیادہ چھپ کر، کسی کے سامنے نیک عمل ظاہر نہ ہو۔ صدقے کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس طرح صدقہ دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنا زیادہ مخفی ہو۔ اس میں اخلاص بتا رہے ہیں، اخلاص بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ عمل اتنا خفیہ طور پر اللہ کے لیے ہو کہ تم جانتے ہو اور اللہ جانتے ہو۔ بہت سارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے بڑے، ہمارے والد کتنے لوگوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کے گھر ہمارے ان سے چل رہے تھے۔ کہتے جب انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جب لوگ آنا شروع ہوئے، معلوم چلتا رہا، لوگ ملاقات کے لیے آتے رہے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ہمارے گھر میں ہر مہینے راشن ڈلواتے تھے، یہ تو میرے بچے کی فیس دیتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ غالباً امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کون سا نیک عمل کرتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کی کمر پر نشان تھے۔ معلوم کرنے پر، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ راتوں کے اندھیرے میں اس کمر پر راشن اٹھا کر غربا
اور یتاما اور بیواؤں کے گھر پہنچایا کرتے تھے. راتوں کے اندھیرے میں اس کمر پر راشن اٹھا کر پہنچایا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں اخلاص، کہ عمل ایسا ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اندھیرے میں صبح صبح کہیں جایا کرتے تھے مدینہ سے باہر نکل کر. مدینہ شہر چھوٹا سا تھا، اب تو مدینہ شہر الحمدللہ بہت بڑا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ساری نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھی کرتے تھے، کیونکہ صحابہ میں نیکیوں میں مقابلہ تھا. ہمارے ہاں تو دنیا میں مقابلہ ہے، دنیا کی چیزوں میں، مال میں، دولت میں. صحابہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے کہ یہ نیکی کر رہے میں بھی کر لوں. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ابوبکر صبح صبح اندھیرے میں کہیں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ تو کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھا کیا، دیکھو تو جاتے کہاں ہیں. تو پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے، چھپ گئے. دیکھا کہ ایک جھوپڑی سی بنی ہوئی ہے، چھوٹا کچا سا گھر ہے. حضرت ابوبکر اس میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ دیر اندر رہے اور پھر واپس چلے گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اجازت لے کر. تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ جو آتے ہیں یہ کون ہیں؟ جبکہ اس وقت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے. کہا کہ پتہ نہیں کون ہے. وہ بوڑھی کہنے لگی پتہ نہیں کون ہے، روزانہ آتے ہیں صبح اور نہ میرے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں اور دن بھر میں مجھے جتنی روٹیاں کھانی ہوتی ہیں اتنی روٹیاں پکا کر چلے جاتے ہیں. سامان نہیں آتا ہے تھوڑا بہت کھانے کا اور میرے لیے روٹیاں پکا کر رکھ کے چلے آتے ہیں کہ کھاتے رہنا، آپ کو پریشانی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں نیکی. کہ اس طرح نیکی کرے انسان کہ اللہ کو پھر اچھا یہ نیکی انسان کو خوش بھی کرتی ہے. بہت ساری نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے کری اور ہمیں نا مزہ نہیں آتا، ہم نے نیک کام کر لیا. لیکن بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ کرنے کے بعد دل میں ایک سکون آتا ہے کہ میں نے آج کوئی اچھا کام کیا ہے، میں نے آج کوئی اچھا کام کیا ہے. تو نیکی تو ایسی ہو کہ انسان اتنی چھپ کر کرے کہ اللہ کو معلوم ہو اور دل خوش ہو جائے کہ آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے. تو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ نماز چھپ کر پڑھ لی، یہ بھی نیکی ہے. قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. نوافل مسجد میں ہے، نفلیں پڑھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. لیکن نیکی یہ بھی ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو خفیہ طور پر پورا کر دینا، کسی محتاج ضرورت مند کو کھانا خفیہ طور پر کھلا دینا، کسی کی بھی کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جانا. تو یہ بھی نیکی ہیں. بہرحال حضرت کا یہ جو ارشاد ہے کہ اعمال کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد دوبارہ وہ عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے. تو سمجھ لو اللہ نے وہ عمل قبول کر لیا جب بھی توفیق دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. لیکن اس پر گھمنڈ نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا، تکبر نہ ہو، بڑھائی نہ آئے، کبر نہ آئے کہ میں کوئی چیز ہوں جبھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھا ہے اور مجھ سے اللہ یہ کام لے رہے ہیں. تو یہ تو گھمنڈ ہو گیا، یہ تو تکبر ہو گیا. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. عمل ہو، اللہ کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس عمل کو مزید اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اخلاص سے خالی ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو اور پھر اللہ کی طرف سے اس عمل کی توفیق ہی چھن جائے. وہ عمل ہم کر رہے تھے، جو ہی ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے وہ عمل کرنا ہی لے لی، توفیق چھین لی. تو یہ بزرگوں کے ارشادات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.